بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، سارا دن جو منہ سے بولتے جاؤ گے وہ ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور اسے بے شمار رزق غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کو پڑھا ہو۔ تو ناظرین، نماز فجر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں تو لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجات ایک دن میں پوری ہوں گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے سے بڑے وظیفے بتاتی ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تسبیح کون سی ہے؟ پہلے آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو، تمہاری دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ پاک آپ کو دنیا اور نعمتوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ دروشی پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگنا ہے۔ ناظرین، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خالی رہیں گے بلکہ آپس میں پیار و محبت بھی بڑھے گی۔ ہر بندہ دن رات محنت زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پر آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق کا حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمانا شروع کر دیں گے۔ اور کوئی بھی وظیفہ ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ نمازی ہی کی طرح متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب وہ جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کرنے کی صورت میں ادا کرنا لازم و فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارانی کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو ایمان لے آئے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمان کے ساتھ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت نماز ادا کرو۔ ناظرین، نماز کا متعلقہ ترک کرنا سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرمایا کہ خرابی کے لیے جو اپنی نماز سے باخبر رہتے ہیں، وقت گزار کر پڑھتے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا ناظرین اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرا یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور فرماتا ہے کہ اپنے رب کے اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ ناظرین، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نماز
तमाम बुराइयों और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को नमाज पर पाबंदी की तलकीन इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके बंदे ज़िल्लत और गुमराही के दलदल में ना फंसें और हक की राह पर गामज़न रहें, तमाम तर इख्तलाफात और मुसीबतों से बचे रहें। अगर आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेंगे तो बेशुमार आयात आपको ऐसे मिलेंगी जो नमाज पर दलालत करती हैं, और आप जान लेंगे कि बेशक नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है और इससे बचने का कोई चारा नहीं। हज़रत अकबा बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमान अच्छे तरीके से वज़ू करता है फिर खड़े होकर इस तरह 2 रकत नमाज पढ़ता है कि अपने दिल और चेहरे से मतवज्जो होकर ये 2 रकतें अदा करता है तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। इस तरह नाज़रीन, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने नमाज पर मदावत की तो क़यामत के दिन वो नमाज इसके लिए नूर बरहान और निजात होगी, और जिसने नमाज की हिफाजत न की तो इसके लिए ये ना नूर होगा, ना बुरहान और ना निजात, और वो क़यामत के दिन कारून, फारून, हामान और अबी बिन खलफ के साथ होगा। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी वईद। नाज़रीन, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो जहन्नम के इसके दरवाजे पर इसका नाम लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होता है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब को पंजना वक्त नमाज पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई भी एक नाम लिखकर ज़रूर टाइप कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।